علی آبائی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وَأَيْنَنْ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ الہی جڑا جڑا مومن ای پاک مشن جو کچھ حصہ پیار لیندہ ہے اپنے دربار پاک اچ منظور تے مقبول فرما۔ جڑا جڑا مومن ای پاک مجلس تے آیا بیٹھے جائیں آمنا ہے جڑا کہ مجبوری تو نہیں آ سکا انہاں دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے جنت نہیں میں جگہ عطا فرما۔ بیمارہ کو صحت کاملہ و عادلہ عطا فرما، بے رزق مومنہ کو حلال دا رزق عطا فرما۔ مالک پزا جلال دا واسطے جڑی جڑی جاتے عشرہ محرم پیا تھیندے خیر و عافیت نہ گزار۔ آخری دعا مولا وارث حقیقی حجت قائم امام مہدی علیہ السلام دا ظہور فرما ساتوں دی زیارت دے قابل بنام دی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ چلو اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے ہی کچھ صلوات چپڑو۔ اجازت ہے نا میں ذکر شروع کروں۔ حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیًا و آدم بین الماء والطین۔ اچھی صلوات۔ وعلی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المقدسہ الطاہرۃ المطہرہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرًا۔ جدن دفن ہوئے نبی دی ہکا دی ڈھلی ہوئی رات آئی، وقت ترائی ماں میری سین دے جنازے نہ لین، جیڑی رو رو کے آدھے یالی میرا جنازہ راتی چاویں، یالی میرے جنازے تے اونا میں نہ جڑے میرے پیو دے جنازے جو کوئی نہ ہے، رو رو کے آدھی بیٹھے یالی مسلمان ظلم ڈھیر کیتے میری قبر دا نشان ہک نہ بناویں، رو رو کے آدھی بیٹھے یالی ہر رات میری قبر دے دھیاں دے پترہ کو گھناویں، یالی میرا حسن نفیس بچڑائے ستایا ہوئے نہ جگہ میں،
میری آلیہ پردادار ہے ستی ہوئی ہوئے نہ جگاویں جالی حسین ستایا ہوئے چیاں میں ہاں دینا لیاں میں میری قبر دینا لاؤ کے سما چھوڑیں یالی میں تے گرزہ نہیں دروازہ ڈٹھی ہے میریاں پسلیاں ترٹ گئی ہیں یالی مسا اوکے گن دیاں میرے زخماں دے علاج دنا ہے حسین رو رو کے آدھی بیٹھئے یالی پہلے ہیں وسیداں ہون نبی دی ہکا دھیاں رو رو کے ہکو عرض بھئی کرینیاں عمل ضرور کریں امیر کائنات دے نبی دی حکم کر رو رو گیا دیے یالی میرے بعد چٹے دی گھر نہ ہوئے رو رو گیا دے زہرا گھاری میڈا ہوئے تے آویں میں نہیں وجہ کیڑھیے رمیے تے آدھی بیٹھئے یالی اگے ویڑے آنے میری حیاں والی دی میری کندہ اولا گھن کے بہویں دیئے میں ہونا کوئی نہیں متا تو ویڑے جاویں شرم تو میری دھی مر ونجے میں آدھرانا نبی دی دیو کیڑا ٹیمہ جڑی دھی دیاں پارداں ودی دین دیاں میں دامی محرم دا دیاں بھیرا کربلا مارا گیا نیز نال چادر لٹے گئے ہاتھ پسے گردن بابندین چاچا جی میں نو کراں یا تیری دی جیندے ہاتھ پسے گردن بابندین کہیں ویلے کہیں بازار نیندے آئین کہیں ویلے کہیں دربار نیندے آئین آدھین باغی دیاں بھینی آ گئی ہیں جائیں تماشا دیکھنے جل دیو جڑی رو رو کیا دی نبی دی دیاں چادر دیو اگلے موڑتے والا دیساں والمغضوبت جہراں جدیں لٹائے جائیں بھی لٹائے چٹاری ہاں چاچا جی میں نو کراں جائیں بھی لٹائے جی میں لٹائے چٹاری ہاں سیدت النساء العالمین سین دی عظمت سلوات آج ہے 4 دنی 5 دیاں دا مہمان بچہ بیٹھے غریب کاروالا میں شہادت پڑھنی ہے حسین دے وکیل دی میں کوشش کرے سا جڑا ٹائم ہے اتنی پڑھ سن سونے سا اجازت ہے نہ پڑھا وکیل حسین دے بی بی آلیہ دا تے جدہ ٹور کوفے دو پیا او بہوں دیر عباس بھنے جیاں دے رخسار چومیں داریا تے جدہ پیو تے وہ پتار تھی اولے گئے تے آؤ بھین دیکھے میں گیا گلہ لاہور دی ملکہ کو بہوں دیر تیں روندہ ریا دوجہ باندے سن گئے روندی بیٹھئے رکیا رو رو کے آدھی بیٹھئے تے کو انجنا آدھی نا کوفے ون تے ایہا منات کنیز تے لاویں او میدے بالاں داو
سان چھوٹا ہے ولیں جلدی دیر نہ لاویں رو رو کے آدھی بیٹھے میڈا چھوٹا پتار ہی بھی رات کو ڈردا تے ایکوں اپنے کول سماویں پیو ابراہیم دا یاد رکھیں میں کو عید تے پتار ملاویں کوشش کی تھی کر حسین دے غمی جتنا رو سننے رو گئے تے کو ہر کوئی روڑ تڑے میں حسین دی بھین دی اپنی قسمت جڑے کچھ بھرا کو دے دی رہی ہے چپ کر کے ہی گئی ہے جی میں لگ دے کچھ نہ ایسے اللہ گواہ خیمے لاوینا فجر دی آزان دے ٹائم کو راج لے ڈھڑن لگیا خیمے پٹیج ونجنا تے حسین کافلے کو نہ لا کے ٹر جو لیا وجہ ہی آئی میریاں بھینی کو کوئی دیکھے نہیں محملہ تے سوار کی میں ہیں ایک جاتے خیمے لگین غریب کربلا نماز پڑھئے تے بھین دے کولا بیٹھے آلیا ڈٹھے بھرا کو روندہ رو رو کیا دیئے حسین کدہ نہ روئیں دسا کہیں روائی غریب کربلا دے بھین ہی گل پچھنی ہے تو دسے سیں بی بی آدھیا حسین پوچھ میں دسے ساں رو رو کے حسین آدھا بیٹھے جڑا نانا محمد جنگ تے ویندہا ہوندے نال علی کتنے ہوندے ہیں رونیے تے رو رو کے آدھی علی ہی کوندہا جڑا ساڑا بابا ہے وتے بھین دسا جنگ فتح کون کریں دہا بھین رونی آدھی بھین مارونجی جنگ فتح نانا محمد کریں دہا آدھے بھین وطو دسا اودے نال ہک علی میرے نال ہن چار علی آلی آدھی اکھی وس پئیں رو رو کیا دیئے حسین نرال نتھی میں بھین کو دسا تین نال کیڑا کیڑا علی موجود ہے غریب کربلا رو کیا دن پہلا ہے میرا حنفیہ بھرا رونی ہے تے آدھیے بے شکے بھی بابے جتنی جنگ کر سکتے دوجہ کیڑا علی ہے رو رو کیا دے مسلم بی بی آدھیے تریجہ کیڑا لیے سید رونے رو کیا دے میرا سجاد کہیں تو گھٹ نہیں چوتھا کون ہے چوتھا علمہ والا روندی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے بھین دیں دی بھی مشورہ بھین دے مشورے تے عمل کر حسین آدھے آلیا کیڑا مشورہ دینی رو کیا دیا حنفیہ ہی بھی بیمار او کو آکھ تو وطن تے والوان او وطن تے ٹور ویسی پچھو بچنن ترائے علی مسلم کو بنا وکیل او کو آکھ پہلے کوفے ویسی کوفے دے حالات لکھسی سا کو بطہ لگ ویسی کوفے دے حالات کی ہو جیا ہیں باقی بچ دن دو ولی ہک علمہ اللہ تے ہک سجاد دزامن تو پیوان علمہ اللہ جانے تے بھین جانے غریب دی اکھی واس پہیاں رو رو کیا دے آلیا تیری گال تا من کے انسان پہلے اے دسا جیڑی جہاتے میں غازی کو آکھاں چپ کر ون چپ کر ویسی بی بی رو رو کے آدھیے غازی دی زامن میاں حسین آدھے آٹھ دے بدے رام تروٹ ونجن میں غازی کو آکھاں چپ کر غازی چپ کرے سی بھین آدھیے زامن میاں رو رو کے آدھے بیٹھے دسا جدہ خیمیں پٹنے پومن خیمیں پٹے سی بھین آدھیے میرے ویر کو ایسے نہیں خیمیں جانے تے آلیا جانے آدھے اکبر کو برچی لگ ونجے چپ راسی آدھے میں جو زامنہ رونیت رو کے آدھے تین جو آکھے سجاد دا زامنہ میاں جلے ظالم چادر لہیسی پتر کو آکھیں چپ راسی حسین رونے رو کے آدھے بے شک اکھیاں تو رات روندہ راسی جواب کہیں کو نہ دے سی سڈیس حنفیہ برا کولا دے تو وطن تے والا ون تو بیمار ہے جدامنی بھینی دا استقبال کریں مسلم تو میرے کولا بے مسلم کولائے آدھے جڑے دو پتر پیارے نہیں انہاں کو نالا تو میرا وکیل بن کے کوفے ون کوفے دے حالات لکھ بھیجیں تے کو پتہ نہیں میرے نال شریف پردہ داریں میرے نال وہ بھینی ہن جنہ کیتے عباس پکھی بھی اڑیں دارے ٹھیک ہے آقا اپنے خیمے چاہ بیٹھے جناب مسلم رقیہ دو نگاہ کر کے آدھے دو پترہ میرا کو تیار کر محمد تے ابراہیم کو میں کو حسین حکم لیتے تھے میں کوفے بنائے رقیہ تیار کریں دی بیٹھی ہے ہر بی بی کو سدس میرے کولا بہو ساریاں بیبیاں آو کے کٹھیاں تھائیں
پتران کو تیار کر گدے سوات ڈٹھے سوڑے پتر دو آدھے بیبیاں گواہ روائے بچڑا ماں دے سامنے چولا پائی سہی تے لہائی سہی عمر تہائی 7 سال ماں دے سامنے چولا پاتا ہی سی تے لہایا ہی سی وات چھوٹے پتر دی عمر رہی 5 سال کو دو دفعہ چولا پویس تے وات لائے سادھے بچڑا میرے سامنے چولا پائی سہی تے لہائی سہی بٹنا دو ہاتھ کریں دے بٹن نہیں کھل دے رونی رکیا رو رو کیا دی بیٹھے بیبیاں گواہ روائے جڑا ماں تے پھپیاں دے سامنے نہیں لہا سکدا پتہ نہیں قاتل دے سامنے کی میں لہے سی اللہ گواہ ہے مسلم ٹرائے دھیاں اللہ کی آخری ودا کی تیس غریب کربلا ڈٹھے مسلم کو روندہ کولا کھڑے آدھے مسلم ویر روندہ کیوں ہے کہیں روایا ہی وطن تو ٹرے ہیں چپ رہی ہیں خیمے لگیں تے چپ رہی ہیں ہن میں تے کو وکیل بنا کے بھیجیں دا پیاں پتر پیارے نہیں تاں ودہ رونے آدھے پتران کی تے نہ روندہ آدھے وقت روندہ کیوں ہیں آدھے مولا کیا آدھے ساواں آخری ٹائم جدہ دھیاں کو ملن گیاں دھیاں دیاں اکھیں واس پئیاں دھیاں کہ بابا تو سفر تے ویندہ پہیں دسا کڈن ول سے میں آکھے جیندہ ہویوں تا کوفے چے دھیاں تھوا کو عامل ساں حسین دیاں اکھیں نہیں ساوڑ دے بدلیں رو رو کے آدھے دیکھتا صحیح تیریاں دھیاں دے نال انہاں دی مائی موجود ہے پھوپھی موجود ہیں میری دھی دی اپنی قسمت نہ ماں ہے نہ بابا ہے نہ بھیرا ہے نہ کوئی ہو جیاں رشتہ دار ہے بیمار ٹر جلائے اوکھے تے بھویں سوکھے سفر کریں دا یا کوفے جو حسین دا وکیلہ پہنچے پہلی نماز پڑھائیے حسین دے وکیل ہزاراں دی تعداد چ لوگ ہیں جنہاں آ کے بیعت کی تھی آدھے کلم دوات تے کاغذ دیو میں حسین دو خط لکھنا ہے کلم دوات ملیے کاغذ ملے خط لکھا دو حسین ہزاراں دی تعداد چ لوگ ہیں جڑے میری بیعت پہ کریں ان کوفہ امن دی جائے پردہ داراں کو نالا تے کوفے گھرنا ایک قاصد بنائے سے ونجو حسین دو خط پہنچاؤ انہوں کاسے ٹرائے تے انہوں اجڑن دا ٹائم آ گئے حسین دے وکیل دا بغیرت کو پتہ لگے حسین دا وکیل کوفے چا گئے اعلان کر کے آدھا دے جڑا حسین دے وکیل کو پناہ دے سی یا حسین دے وکیل دے پچھو نماز پڑھ سی میں او کو قتل کر چھوڑے ساں لوگ ڈر تو ہٹن لگ گئے جڑے نین ہٹ سکدے انہاں کو آکھے زار تے دولت دے ساں اللہ گواہ لوگ پہ ہر دن جلے دوجی نماز پڑھاوان لگے ویلے چند بدین جلے شام دی نماز پڑھائی پچھا مڑ کے ڈٹھس ہی کہانیاں دو پترین رنائے تے رو رو کے آدھا بیٹھے حسین میرے تے ناراض نہ تھی میں جدہ میں خط لکھا ہوں ویلے لوگاں بیعت کی تھی ہون لوگ پھر گئے اپنی زبان تو کلمہ گو جو ہن میرے تے ناراض نہ تھی میں کوشش کریں بھیڑی کو کوفے نانے مطلع کوئی ظلم کری اللہ گواہ نو روندہ بیٹھے جیڑے دروازے تے ون کھڑ دے حسین دا وکیل دو پترہ کو نہ لا کے لوگ دروازہ نہیں کھلیں دے کوئی دار تے آ کے پوچھ دے کون ہے آدھے حسین دا وکیلاں آدھے نے کیویں دروازہ کھولوں مطلب فاسق دیا فوجاں آمین سارے دروازے کو بھا چلاویں سارے گھر جلاویں سارے بچے مرا چھوڑیں اللہ گواہ ایک دروازے تے آ کھڑے حسین دا وکیل رو رو کیا دے میں تھوڑی منت کرے نا بے شک میں کو اندر نہ وانڈی وے میرے دو پوترین ہن دو ہیں چھوٹے ڈر دے بہوین ہن کو اندر دروازے تو نہ گھاؤ جلے میں کانڈ کر کے ٹور ونجاں و دروازہ کھول دی وے میرے بچڑے جانیں تے انہاں دی اپنی قسمت جانیں اللہ گواہ ٹردہ ودائے راہ کوئی نہیں دیندہ اندر کوئی نہیں آون دیندہ ایک اوکھی جائیں گلی آئی تے تانگئی اتھاں کھڑا ہے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھا کھڑا ہے پالنے والے میں حسین دا وکیلاں کچھ دیر دا مہمان میں کوفے چ مارا ونجنا ہے میں دعا پیا منگدا میرے پترا کوئی تھیں نیندرا ونجے اللہ گواہ دعا دلال مکن ہے دوہیں پتر مٹی تے سم گئے وڈے دا ہاتھ پکڑے چھوٹے دے سینے تیرا گیا دا بیٹھے لال
اے تیرا چھوٹا بھیرا ہے تو وڈا بھیرا ہے تیرے پتران دی جائے میرے بعد اندہ خیال تائیں رکھنا ہے وہ چھوٹے دا ہاتھ پکڑا ہے تے وڈے دے سینے تے رکھا ہے رو رو کے آدھا بیٹھے بچڑا میں مارا ونجنا ہے میرے بعد تیرا وڈا بھیرائے پیو دی جاتے جتنا میڈا دب کرے نہیں اتنا دب کر نہیں اللہ گواہ حسین دا وکیل ٹردہ یا توانامی عورت دے دروازے دیا کھڑے خان جی میں نوکراں حسین دے وکیل دا مسیب کھڑا پڑھنا جیڑا روسی ہوں دی اپنی قسمت جیڑا نہیں رو سکدا دعا منگے شالا چاندہ ہنجوں ونجن اللہ گواہ حسین دا وکیل دوا نامی عورت دے دروازے دیا کھڑا ہے آدھے دوا دروازہ کھول دروازے دے اندروں کھڑی ہے آدھے میرے نا کو جان دیں تو کون ہے آدھے سامنے دیکھ میں حسین دا وکیل آیا کھڑا بھائی جان میں نوکراں تو جتنی دفعہ آنکھ میں اتنی دفعہ پڑھدا رازاں نہ میں پڑھدا مار ونجنا ہے تے نہ تے سندا مار ونجنا ہے مار ونجنا تو بھینی جنا کوفے چاہ کے پیو دا سار ڈٹھایا سی اللہ گواہ ہے آدھے توا میں حسین دا وکیل آیا کھڑا دروازہ کھول اللہ گواہ ہے دروازہ کھول ایسا میرا مہمان لنگھا دروازہ کھول ایسے حسین دے وکیل پہلا قدم اندر رکھ گئے اے عورت دروازہ کھول کے کھڑی رہی ہے حسین دا وکیل دے دروازہ بند کر آدھی کیویں دروازہ بند کرا میں سنے تو کلا نہیں تیرے نال دو پتریاں بھائی جان میں نوکراں دے میں سنے کلا نہیں تیرے نال دو چھوٹے پترین او میں تیرے پتران دی خاطر دروازہ کھولی کھڑیاں اللہ گواہ حسین دا وکیل راج رنائے رو کیا دے دوا ڈراک لے گلے چ سمایا میرے بعد انہوں دی اپنی قسمت جی میں نبسی نبھا چھڑے سین اللہ گواہ توا کھانا دیتے حسین دے وکیل کھانا کھا جائے بستر بنا دیتے اس رات پہ ڈھل دیئے ہکینہ پترے جنہ نا ہے بلال اے اندر داخل ہوئے نگاہ پیسے آدھے اماں دسائے کونے رو رو کے آدھی بیٹھئے بچڑا سارا مہمان حسین دا وکیل اے بغیرت لوگ پناہان منگی سی دسیں کہیں کو نہیں کچھ دیر تا بیٹھا رہے اتھے جتا عمر ساتھ فوجی کھڑے آئے نا ہولے ہولے آدھا کھڑے جے کو تساں ودے گلیں دے او سادہ مہمان انہوں عمر ساتھ فوجی بھیجن ونیا حسین دے وکیل کو پکڑ کے دربار چکھناؤ دوا دے دروازے دوئے ٹورن انہوں بلال اندر داخل ہوئے ماں کو پتہ لگائے آدھی ہاشمی جوانے تلوار میں کو دے مسلم تلوار دیتی ہے پتر کو تلوار مارس آدھے کیوں جی آئی وے کوفے آلے جڑا مہمان آن دھیوے اونتے ظلم کریں دے میں نوکراں رو رو کیا دیئے کوفے آلے کیوں جی ہو جڑا مہمان آن دھیندے اونتے ظلم کریں دے اللہ گواہ فوجی دروازے تے آو کھڑے آدھن مسلم بہرانے یا آسان دے راونیوں اللہ گواہ شریعت دا اتنا پابندہ حسین دا وکیلی اللہ سنیس تڑپیں آدھے توا دروازہ کھول میں کو بہر ونجن دے
اے کوفے دے بغیرت لوگ میں جاندہ انہاں لوگاں میرے بعد حسین دیاں بھینی کو بازار دکھاؤنے او متا میرے جینے تیرے دروازے تو اندر آ جاویں اللہ گواہ حسین دا وکیل دروازے تو بہ رہے ہولے ہولے آگز اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کر کے حسین دے وکیل جنگ شروع کی دیئے وہ بہت سونی جنگ کریں نہ رہے کچھ دیر تو بعد ایک سپاہی اٹھایا ہے جتا عمر ساتھ بیٹھا دے جلدی کر بے فوجی دے آدھے حسین دا وکیل تا ہکوں اتنی فوج گئی ہے آدھے تو آکو پتہ نہیں ہاشمی جوان کیویں لڑ دین یہ بیا فوج دا دستہ دیتا ہے حسین دے وکیل انہوں کو واصل جہنم کیتا ہے اے دوڑ کے آدھے جتنی فوج دی آدھی ہوئی اتنی بھیج آدھے کیوں آدھے حسین دا وکیل بون جنگ ودا کریں گئے اللہ گوائی جنگ شروع کی تھی اے بغیرات دکھنے حسین دے وکیل کو جیڑا جی میں مار سکتا ہے ہوں میں مارے خان جی میں نوکران دے جیڑا جی میں مار سکتا ہے ہوں میں مارے اللہ گواہی گورا چھاتے کھڑی ہے تو پتھر مارا ہے حسین دے وکیل دے ساری جال گئے بے ظالم ذرہ ماری ہے حسین دے وکیل دے اونٹ زخمی ہوئے ہیں روندہ بیٹھے آدھا بیٹھے کوئی ہے جڑا غریب کو پانی پھلاوے ایک بچی اگاں ودیا دی اماں تو پانی پھلا نہ پھلا تیری مرضی حسین دا وکیل دسائے پانی میں پھلیں دیاں جام پانی دا دیتا ہے زہاں میری دی حسین دے وکیل کو پانی مانج دے پانی سامنے ہے پانی دو دیتا ہے انہوں ہوتا تو خون جاری تھے پانی جائے روندہ بیٹھے پانی چاہ کے دیوار تے سٹ چھوڑا ہے ہولے ہولے آدھا بیٹھے کوفے آلے ہو جدا حسین دیا بھینیاں ہوئے نا انہاں کو دسائے وکیل دسا ٹر گئے میں نہ کراں بھائی جان آدھے کوفے آلے ہو جدا حسین دیا بھینیاں ہوئے نا انہاں کو دسائے حسین دا وکیل دسا ٹر گئے اللہ گواہ دار العمارہ دے چھت گھنا ہے نا آدھے حسین دا وکیل بیعت کر آدھے کیویں بیعت کرا میں تا حسین دا نو کرا اے آدھے جلدی کر گال جھکا تینو ذبح کرنا ہے انہوں حسین مٹی تے بے کے روندہ ودائے المال دی نگاہ پہ روک یادے مولا خیر ہوا یہی تھے کیوں ودا رونا ہے رو رو کیا دے حالاتی ہو جیا دے میں کو دکھا علم امامہ دیا انگلیاں بلان کی دیا نے زیادہ سامنے دیکھ المالا تڑپیا دے مولا اجازت دے میں کوفے وینا آدھے کیوں وینے آدھے دیکھ دزئی اچھی چھتے او میرے مسلم دا سارا جھکا ہویا ہے یہ سارے کلم کرنا ہے میں جھولی ودھے سا میں نو کراں رو رو کیا دا کھڑے اچھی ہمارا دے اے ظالم خنجر جلے سی میں جھولی ودھے سا اللہ گواہ حسین رنائے آدھے جی میں ادھا نٹھائی میں تلے دیکھ تلے نگاہوں کی دیسی آدھے بولا دسائے بی بی کون ہے اولے حسین دی آنکھی واس پہیان رو رو کیا دے دیکھ میری ماں زہرائی کھڑی ہے 2 منٹ دی مجلس پڑھداں واجب الاحترام کو ممبر دیواں اللہ گواہ مسلم دلاش کو آو کے رسیاں پا کے گلیاں چ پھر آیا نے انہوں دا محرم گزرے تے حسین دیا بھینی لٹیاں گئیاں ہیں نا وہ کربلا دو قافلہ ٹر رہے مسلم دیا دیاں رو رو کیا دیاں بچے پریشان نہ ہو جڑا تصاوزی سارا بابا کوفے پیاران آئے اساں پانی پلے سوں انہوں کوفہ نزدیک ہے ڈٹھنے سامنے دروازے تے بابے دا سارے اوہلے رکیہ رنی ہے علی دیاں دھیے رنی ہے نا
بچیاں ہاتھ ودا گیا دیا ناراض نہ تھی ہوئے اساں یتیم ہو گئے ساڈا بابا مارا گیا بآواز بلندتر صلوات انتہائی مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں میں گزارش کروں گا دربار انتظامیہ بابا شاہ مردان کے تمام لڑکوں سے کہ پنڈال میں آ جائیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں چندے کی اپیل ہے زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں کیونکہ بانی و محتمم شاہ صاحب سید قمر عباس شاہ صاحب اکیلے ہیں ان کے لیے خصوصی آپ تعاون کریں اور اس کار خیر میں اپنی ماؤں سے اپنی بہنوں سے بھی اپیل کروں گا اور جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں یہ مختصر سی دعائیں ہیں میں یہ ساتھ ساتھ منگوا رہا ہوں اور آمین بھی ساتھ ساتھ کہتے رہیں آپ جتنے بھی قدم چل کے آئے ہیں خداوند کریم چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کارکن بچیاں جو تنظیم سے وابستہ ہیں وہ بھی ہماری ماؤں بہنوں میں نیاز جو ہے وہ اکٹھی کر لیں یہ زیادہ سے زیادہ تعاون کی اپیل ہے خداوند کریم آپ جتنے بھی قدم چل کے آئے ہیں خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں قدم قدم نیکی میں شمار فرمائے خداوند کریم آپ تمام کی مشکلات آسان فرمائے خداوند عالم چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں جو ہے دور فرمائے خداوند عالم تمام حاضرین مومنین و مومنات جو بھی بے اولاد ہیں خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے یہ جلدی سے چندہ اکٹھا کر لیں خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں مظفر حسنین کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں شہزادے نصر علیہ السلام کا جھولا دیں گے غلام شبیر مرحوم اور ان کی یتیم بیٹی غلام شبیر مرحوم کی یتیم بیٹی گردوں کی مریض ہے خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں انہیں صحت دے ان کی فیملی کی پریشانیاں دور فرمائے خداوند کریم چہاردہ معصومین کے صدقے میں بری شاہ کے رزق میں اضافہ فرمائے ان کی اہلیہ سید مرتضیٰ حسین شاہ کو اللہ پاک صحت تندرستی دے یہ بہت زیادہ دعائیں ہیں انشاءاللہ روزانہ دعائیں منگواتے رہیں گے مولانا صاحب اور آپ کے مابین زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا نوکے سینہ سے جس نے سنایا کلام حق نوکے سینہ سے جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا اب آپ کے سامنے سفیر ادب خطیب شاہ نجف عمدۃ الواعظین شہنشاہ خطابت جناب مولانا دانش علی نجفی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مل کر وہ آواز بلند صلوات
جن مومنین کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کے حل کے لیے، جو مومنین مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جو مومنین بے اولاد ہیں ان کی اولاد نرینہ کے لیے، جن مومنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، بالخصوص ایک مومن جمشید خان شاہانی کی زوجہ کو اللہ پاک صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور ان کے بچوں کی اللہ عمر دراز کرے، اور ان کی بیٹی کو اللہ صاحب اولاد کرے۔ ہر بے اولاد مومن اور مومنہ کو پروردگار عالم صدقہ جناب رباب کی اجڑی گود کا ان کی جھولیوں کو آباد کرے۔ ایک مومن جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کی والدہ مریض ہیں، آپ مومنین دعا فرمائیں گے، آمین کہیں گے، پروردگار ان کی والدہ محترمہ کو صدقہ جناب سید سجاد کی بیماری کا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ الفاتحہ لارواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاہ محمد و آلہ المعصومین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني، سيدنا الممجد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر، قاسم طوبى وسقر، أبي شبير وشبر، مولانا ومولى الثقلين، أبي الحسن والحسين، الذي ردت له الشمس مرتين، المصلي إلى القبلتين، الطاعن برمحين، وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن، كما قال في القرآن:
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان یعنی الحسنان وقیل فی شأنہما ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات الله واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں صمیم قلب سے اپنی کم علمی اور گنگ زبانی کا اعتراف کرتے ہوئے حمد و ثنا کے الفاظ خاص ہیں اس پروردگار کے ساتھ کہ جس نے ہمارے دلوں کو ذکر ولائے علی کے نور سے جلا بخشی ہے اللہ اس رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں رزق علم کی خیرات کے لیے ایسے شہنشاہ کی دہلیز پہ ڈالا کہ جس کے بچے ماؤں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اگر طبیعتیں میرے ساتھ ہیں مزاج میرے ساتھ ہیں جو کہ علی والوں سے مزاج ملنے میں دیر نہیں لگتی تو میں یہیں پر تمہید کو ختم کر کے بات کو کل جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کروں جو حضرات کل کی مجلس میں تشریف فرما تھے شاید ان کے لیے سمجھنا آسان ہو ان کی نسبت کہ جو کل تشریف فرما نہ تھے محمد مصطفیٰ اس کائنات کی ہدایت کے لیے نور کا وہ ایک حصہ جب اس دنیا میں تشریف لا چکا اسے انتظار تھا کہ اب ایسا آئے جو اسی نور کا دوسرا حصہ ہے تاکہ اسلام کے مقدس وجود کو وجود مل سکے اسلام کے مقدس وجود کو حیات مل سکے یہ اسلام کا شجر اسی کے زور بازو سے پھیلایا جا سکے اور وہ علی اس دنیا میں آئے ابو طالب نے فرمایا جائیے اپنی چچی کو کعبے سے باہر لے کر آئے جیسے ہی باہر تشریف لائے محمد مصطفیٰ کو وہ مددگار ملا کہ جس کا بڑی شدت اور مدت سے انتظار وہ جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے فاطمہ بنت اسد نے ایک مرتبہ فرمایا زندگی کی جتنی علامتیں ہیں
وہ اس بچے میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں جب کوئی بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ آنکھیں کھولتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اس نے آنکھیں ابھی تک نہیں کھولی، وہ اس دنیا سے غذا لیتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اس نے ابھی تک غذا بھی نہیں۔ تیسرا دن ہے، تیسری علامت جب بی بی نے فرمائی، کہا محمد بیٹا یہ بچہ ابھی تک نہیں رویا۔ اب مصطفیٰ کے معصوم ہاتھوں پر علی مرتضیٰ تھے، اور ایک مرتبہ علی کی جانب دیکھ کر، اگر آپ میری جانب دیکھیں گے تو شاید جملے کا آپ کو لطف آئے گا، علی کی جانب دیکھ کر معصوم محمد مصطفیٰ نے فرمایا چچی جان روئیں گے تو اس کے دشمن۔ روئیں گے تو اس کے دشمن، اور خدا کی قسم علی نے رلایا بھی ہے۔ اور جو علی کی ذوالفقار کی زد میں آئے تھے وہ تو روئے تھے، بدنصیب وہ بھی ہیں جو اس دور میں بھی رو رہے ہیں، اس دور میں بھی رو رہے ہیں۔ جیسے ہی امامت نے نبوت کی گرمی کو محسوس کیا تو آنکھیں کھول دی۔ اور ایک مرتبہ علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ بھی آپ کو سناتا چلوں، فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ جو محمد وہ ہے کہ جس کی خوشبو کو محسوس کر کے علی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور علی وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں پر مصطفیٰ اٹھائے تو فوراً اپنی زبان علی کو دے دیتا ہے۔ اب یہ زبان تو بچپنے سے ہی محمد مصطفیٰ نے علی کو دے دی تھی۔ میرے سامنے غیور مومنین کا یہ مجمع تشریف فرما ہے، آپ کے ہاں یہ بات مشہور ہے اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، کہا جاتا ہے مرد اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مرد اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اور محمد نے تو یہ زبان علی کو علی کے بچپنے میں ہی دے دی۔ اس بات کا مطلب کیا میں تھوڑا سا کھولوں گا، لیکن آپ کی توجہات بیدار رہیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، باہر کا ماحول، دنیا گزرتی رہے گی، مگر یہ ذکر حسین ابن علی ہے، آپ کی توجہ کا میرے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں ایک مثال دوں گا۔ دیکھیے پیغمبر کے پاس بہت سارے لوگ آئے تھے جو بی بی کا رشتہ لینے کی نیت سے آئے تھے۔ یہ بات ہے جو بی بی کا رشتہ لینے کی غرض سے آئے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے کر اسی سے ہم نتیجہ لیں۔ جب خیبر کو فتح کیا گیا اور مسلمانوں نے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جی بھر کر کھجوریں کھائی تھیں، اس لیے کہ سارے لوگ امیر نہ تھے، نہ امیر عرب کے بیٹے تھے، یہ صدقہ تھا علی کی ذوالفقار کا جو دنیا کو رزق مل رہا تھا۔ لوگوں نے جی بھر کر خیبر کے بعد کھجوریں کھائی، اور مرحب کی بہن ایک مرتبہ پکڑ کر لایا، قیدی بنی، اور وہ پریشان کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ یہ مسلمان کیا کریں، یہ مسلمانوں کا سردار محمد ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ جب صحابہ پکڑ کر لائے، ایک مرتبہ نگاہ پڑی، فرمایا اسے چھوڑ، اس کے ہاتھ کھول دو۔
اس لیے کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی بہن ہے، اور سرداروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک نہیں کیا، اور اسے کہا کہ تم جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو، تمہیں آزاد کیا، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، ہمارا تم سے کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے، اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ تم سردار کی بیٹی ہو اور سردار کی بہن ہو۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا، اخلاق پیغمبر تھا، یہ جملہ اس کے ذہن میں تھا، یہ چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پیغمبر کی طرف اپنا پیغام بھجوایا۔ آپ نے کہا تھا میں سردار کی بیٹی ہوں، میں سردار کی بہن ہوں۔ معصوم نے فرمایا ہاں ہم نے کہا تھا۔ تو کہنے لگی میں چاہتی یہ ہوں کہ اب میں اپنی بقیہ ماندہ زندگی ایک سردار کی زوجہ بن کر پڑھوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ میں چاہتی یہ ہوں کہ میں اپنی باقی ساری زندگی ایک سردار کی زوجہ بن کر بھی رہوں۔ پیغمبر نے اس کی یہ خواستگاری قبول کی اور اس سے عقد کیا، یہ مسلمان بھی ہوئی اور پیغمبر کی زوجیت میں رہی۔ آپ چلیے وہاں جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، پیغمبر نے یہ پیغام دیا کہ سرداروں کی بیٹیاں سرداروں کے لیے ہوتی ہیں، سرداروں کی بیٹیاں سرداروں کی زوجیت میں جاتی ہیں۔ جتنے لوگ مدینہ کے محمد کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے، پیغمبر انکار کرتے رہے مگر وہ نہ مانے۔ پیغمبر نے رشتہ علی کو دے کر سمجھایا سردار کی بیٹی ہے، کمیوں کو نہیں دیں گے۔ اپنی بیٹی سردار کے حوالے کی پھر ایک جملہ فرمایا یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ وجعل صداقها الارض فمن مشى علیہا مبغضا لک مشى حراما۔ حدیث کا ترجمہ تو میں کروں گا مگر اس سے پہلے چند ایک باتیں جن کا واضح کرنا، جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جملہ یہ فرمایا لو ان رجلا سام وصلى حتى يصير كشن البالي اذا ما نفع صوته اذا ما نفع صومه وصلاته الا بحبكم وبولایتكم۔ اگر دنیا روزے رکھنے لگ جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، فرمایا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ نمازیں کوئی فائدہ دیں گی نہ روزے کوئی فائدہ دیں گے، مگر یہ کہ تمہاری محبت ہوگی تو سب کچھ قبول ہوگا۔ اب میں نے دو حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ جو پہلی حدیث ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اس کا ایک ٹکڑے کو مزید بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے حق مہر کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے، زوجہ کو حق مہر دیتا ہے۔ یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں اور دیکھیے حق مہر اس زوجہ کی ملکیت ہوگی اور اس زوجہ کا وارث کون ہوتا ہے؟ اس زوجہ کا وارث اس کا وہی شوہر ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی ملکیت کا بھی مالک ہوتا ہے۔ یہاں پیغمبر نے فرمایا ان اللہ زوجک بفاطمہ، علی اللہ نے تیری شادی فاطمہ کے ساتھ کی، وجعل صداقها الارض، اور سارے کا سارا مہر جو دیا وہ کس نے دیا؟ وہ پروردگار نے دیا۔
کیا دیا؟ یہ ساری زمین سیدہ کو اس علی نے اس علی کے لیے حق مہر میں دی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر یہ امام بارگاہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کی شخصی ملکیت ہو، اس کی مرضی کے بغیر آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی کوئی زمین کا ٹکڑا ہے اور وہ راضی نہیں ہے، آپ وہاں نماز بھی پڑھیں گے، جہاں نماز قبول نہیں ہوگی وہیں پہ وہ نماز پڑھنا حرام بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض، اللہ نے فاطمہ کے مہر کو یہ ساری کی ساری زمین عطا کر دی ہے فاطمہ کے مہر کے طور پر۔ پھر فرمایا فَمَن مَشَاءَ عَلَيْهَا، جو اس زمین پر چلے گا، مُبْغِضًا لَكَ یا علی، اور اس کے دل میں اے علی تیری محبت نہیں بلکہ تجھ سے دشمنی ہوگی۔ فرمایا مشا حرامہ، اس کا اٹھنا حرام، اس کا بیٹھنا حرام، اس کا چلنا حرام، اس کا سونا حرام، اس کی نماز حرام، اس کا روزہ حرام۔ تو مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو زبان دی، سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی، سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی، سیراب کر دیا اسے عصمت کے پھول نے، سیراب کر دیا اسے عصمت کے پھول نے، اور یہ علی اور اس کے بچوں کا ہے امتیاز، ورنہ کسی کو منہ نہ لگایا رسول نے۔ ورنہ کسی کو منہ نہ لگایا رسول نے۔ جیسے ہی علی کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ فرمایا خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، علی تو نے سب سے پہلی نگاہ میرے چہرے پہ ڈالی، نظر تیری سب سے پہلے اپنی نظر سے مجھ محمد کی زیارت کی ہے، مجھے مخصوص کیا ہے، میں اپنا سارا علم تجھے دیتا ہوں۔ تو گویا یہ کہہ رہے تھے محمد اگر شہر علم ہے تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ کون آیا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر؟ شوہر بطول آیا، نفس رسول آیا، ابو السبتین آیا، ابو الحسن والحسین، مولائے کائنات، کل ایمان، اسد اللہ الغالب، الغالب علی کل غالب، امام الاولین والآخرین، امام العالمین، امام المتقین، امام الراکعین، امام الساجدین، سید الوسیین، سید المتقین، امام الزاہدین، امام المعصومین، ولی المرشدین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، خلیفۃ المسلمین والمؤمنین، وجہ اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، ید اللہ، روح اللہ، جنب اللہ، کلمت اللہ۔ میں یوں کہوں ولایت اور امامت کا پہلا گوہر علی آغوش نبی میں آیا۔ علی نبی کے ہاتھوں میں آئے۔ ایک مرتبہ نظروں سے نظریں ملی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی کچھ سناؤ گے ہمیں؟ عجب نہیں سلونی کے دعویدار نے محمد کی گود میں فرمایا ہو یا رسول اللہ بات
کہاں سے شروع کی جائے؟ تو کہا ہوگا یا علی جہاں سے تمہاری مرضی ہو. گویا کہنا یہ چاہتے ہیں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یا وہ قرآن جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا وہ سناؤں؟ یا علی تمہاری مرضی. تو ایک مرتبہ لبوں کو جنبش دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جیسے ہی یہ جملے ارشاد فرمائے، یہاں تاریخ کا مسلمان دیکھ رہا تھا اور جن کے خمیر میں یہ عادت ہے کہ کبھی بھی صاحب غدیر کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا، اعتراض کرنا. 3 دن کا بچہ، اور یہ کیسے ہوگا کہ وہ بولے گا؟ سوال تو ہے یا نہیں ہے؟ مگر ہم بھاگنے والوں کی اولاد بھی نہیں ہیں، بھاگنے والوں کو کبھی ہم نے مانا بھی نہیں ہے. میدان سے بھاگ جانا، دیکھیے سوال کرنا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. سوال ہم سے ہوا تو دیکھیے ہم اس کا جواب قرآن سے دیں. قرآن نے ایک مرتبہ کیا فرمایا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا والسلام علی یوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم. یہ عیسیٰ ابن مریم کی تقریر تھی. قرآن سن کر آپ پریشان ہو گئے. کسی کو شک ہو تو جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، آج کل جدید دور ہے، اپنے موبائل میں قرآن ہوگا آپ کے، آپ ایک لفظ لکھیں گے ساری آیت نکل کر آپ کے سامنے آ جائے. جب حضرت مریم جناب عیسیٰ کو لے کر ایک بازار سے، ایک چوک سے گزرنے لگی، یہودیوں نے بڑھ کر کہا مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تو خود ایسی تھی، نہ تیری ماں ایسی تھی، مگر سوال تو یہ ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اور جواب بھی تو یہ دینا پڑے گا. فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگے ہم کیسے اس سے کلام کریں کہ جو چھوٹا سا بچہ. اب وہاں پر عیسیٰ بولے یا نہیں بولے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب. اور مسلمان بڑے فخر سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ بولے تھے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اس نے کتاب دی ہے، مجھے اس نے نبی بنایا ہے، مجھے اس نے وصیت کی ہے نماز کی، روزے کی، اور مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ عیسیٰ تھے جو گہوارے میں بات کر رہے تھے، وہ یہودی تھے جو چپ کر کر سن رہے تھے. خاموشی کے ساتھ عیسیٰ بول رہے تھے، یہودی سن رہے تھے، اور انہوں نے مانا. آج کا مسلمان بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس بات کو مان لیتا ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آئی جب علی نبی کے ہاتھوں پہ بولے تو مسلمان مکرتا کیوں ہے؟ ارے دشمنی ابو طالب میں تم اس قدر اندھے ہو گئے ہو، کم از کم علی کا بولنا نہ مانا ہوتا، مگر محمد کے ہاتھوں کا معجزہ تو ہے. تو دیکھیے جیسے ہی یہ آیت پڑھی قد افلح
المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ علی ابن ابی طالب نے ناطق قرآن کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن صامت کو پڑھنے کے لیے ناطق قرآن ہونے کی سند لے کر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، کچھ اس انداز میں کہا ہوگا کہ لہجہ داؤدی کے پیشانی پر بھی پسینے کے آثار ظاہر ہوئے ہوں۔ فرمایا قد افلحوا بک یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ اے علی، جو بھی فلاح پائے گا وہ تیرے ذریعے سے فلاح پائے گا۔ انت وشیعتک هم الفائزون، تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ واپس ابو طالب کے ہاتھوں پہ آئے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر ابو طالب ایک مرتبہ چلنے لگے۔ یا کچھ عیسائی، ان کے پادری، یہودیوں کے عالم سامنے آئے، رستہ روک کر کہنے لگے ابو طالب بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ تو کہا نہیں، ہمارا جو دستور ہے عرب کا وہ تو ہم طے کریں گے۔ دستور یہ تھا کہ ایک سفید پتھر پہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے اس پتھر پہ لٹا دیتے، اور ایک جگہ سے ایک سانپ نکلتا، اژدہا، وہ آتا، اگر وہ بچے کو نقصان دیتا تو دنیا اس بچے کے ماں باپ کی مذمت کرتی کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں آیا، اور اگر وہ بچے کو کچھ کہے بغیر واپس چلا جاتا تو دنیا اس وقت اس بچے کے ماں باپ کی تعریف کرتی کہ یہ حلال راستے سے آیا ہے۔ یہی سوال ابو طالب سے بھی ہوا کہ بچہ تو تم یہاں لٹاؤ گے۔ ابو طالب نے کہا ہمیں تو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے نہیں، ہم بچہ تمہارے سامنے لٹا دیتے ہیں۔ بچہ ابو طالب نے ایک سفید پتھر پہ لٹا دیا۔ اژدہا کو ذرا کسی دیر کے لیے ہم روک کے رکھیں گے، اور قرآن کے ایک اور مطلب کی طرف میں اشارہ کروں گا، پھر ہم واپس ادھر ہی پلٹیں گے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ابو طالب کا بیٹا وہ مرتضیٰ سفید پتھر پہ لیٹ کر ہمارے واپس پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم زیادہ انتظار تو اپنے مشکل کشا کو کروائیں گے نہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت بیان کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، 9 معجزے دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر نبی کو اس پروردگار نے معجزات دے کر اتارا، تو حضرت موسیٰ کو 9 معجزے تھے، ان میں 2 معجزے جو تھے وہ زیادہ مشہور تھے۔ ایک ان کے عصا کا اژدہا بن جانا، اور دوسرا حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے تھے، واپس نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ نظر آتا تھا، اور یہ خارق العادت کام ہے، اسی کو معجزہ کہا گیا ہے کہ جو ہر کوئی نہ کر سکے کوئی ایک کر لے تو یہ صاحب اعجاز ہے۔ حضرت موسیٰ کے یہ 2 معجزے، ایک مرتبہ قرآن میں اللہ نے پھر فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى فَأَلْقِهَا يَا مُوسَى قَالَ فَأَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا ثُمَّ هِيَ تَسْعَى حَيَّةٌ۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ سے فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اپنی بھیڑ اور بکریوں کے لیے میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میرے اور بھی بہت سارے اس کے ساتھ کام ہیں جو یہ کرتا ہے۔ فرمایا موسیٰ اسے پھینکو زمین پر، جیسے ہی پھینکا تو وہ چلتا ہوا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔
پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا قال لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے واپس اسی طرح پلٹا دیں گے، بس تم اس سے ڈرو نہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ترجمہ اپنی مرضی کے مترجم کا جا کر دیکھ لیں۔ ہم اسے پلٹا دیں گے، تم اس سے ڈرو نہیں۔ پتہ چلا موسیٰ معصوم تھے، مگر عصا جب اژدہا بنا تو ڈر گئے۔ آج علی یہاں لیٹے ہوئے ہیں، اژدہا نکل کر آ رہا ہے، شاید یہی سوچ رہا ہوگا وہ موسیٰ بھی معصوم تھا مگر ڈر گیا تھا، میں یہ بھی معصوم ہے اور ڈر جائے گا۔ جیسے ہی قریب آیا علی نے ان دونوں ہاتھوں سے کہ جن سے ابھی تک خیبر نہیں اکھاڑا اس کا کلہ چیر کر بتایا ید بیضا ہونا اور ہے، ید اللہ ہونا اور ہے۔ ید بیضا ہونا اور ہے، ید اللہ ہونا اور ہے۔ ابو طالب نے چشم اشک کو بہاتے ہوئے بڑے شوق کے ساتھ اپنے بیٹے کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا اور پھر گھر کی طرف چلنے لگے۔ وہی لوگ جنہوں نے پہلے رستہ روکا تھا پھر رستہ روکا۔ مجمع الحمدللہ پڑھا لکھا ہے، مجھے صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے رستہ روکا تھا دوبارہ سامنے آئے۔ ابو طالب نے کہا اب کیا مشکل ہے، ابھی تو مشکل کشا میرے ہاتھوں میں ہے۔ کہنے لگے ابو طالب کام تو سارا خراب ہو گیا اور تمہارے بچے نے سارا کام خراب کر دیا۔ فرمایا تم نے کہا اسے لٹا دو، ہم نے لٹا دیا، اب کیا پریشانی؟ کہنے لگے یہ معیار تھا، یہ کسوٹی تھی، طیب الولادت اور خبیث الولادت کا معیار تھا ہمارے پاس۔ جو بچہ بھی آتا ہم اس کے اوپر پیش کرتے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے تھے کہ اس کے شجرے کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا سلامت۔ برابر سے پیغمبر کی آواز آئی چچا انہیں کہہ دیجئے آج کے بعد معیار یہی ہے۔ گویا یہ کہوں آج کے بعد معیار علی ہے۔ جب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اسے علی سنانا، سن کر مسکرایا تو شجرہ سلامت، سن کر مرجھایا تو شجرہ خراب۔ سن کر مسکرایا تو شجرہ سلام۔ تو سامعین گرامی قدر ایک بڑا عجیب سا نظریہ ہے لوگوں کا۔ اس کے بعد بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی علی اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اگر رسول نے کہنا ہوتا تو صاف صاف علی کہہ دیتے اور پھر ہم مان لیتے۔ صاف صاف علی نہیں بتایا کسی مقام پر، کیسے؟ تو ہمارا ان سے سوال ہے کیا یہ بڑا عجیب اور گھنجلک نظریہ ہے۔ بات کو بڑی فن کے ساتھ علی سے موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا نے اور بھی تو بڑے بڑے احکام کو صاف صاف بیان کیا ہے، کیا تم نے وہ سارے مان لیے ہیں؟ خدا نے کہا نماز
تمہارے اوپر واجب ہے۔ کیا 1400 برس سے کوئی ایک ایسا مسلمان ہے جو اٹھ کر دعویٰ کرے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں کسی کی نماز آج تک قضا نہیں ہے؟ اور ہم نے اس حکم کو صاف صاف سنا، صاف صاف مان لیا۔ خدا نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کیا کوئی مسلمان ہے جو دعویٰ کرے؟ بلکہ پروردگار نے قرآن میں لعنت کی ہے جھوٹوں پر، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہے جب سے ہم نے یہ حکم سنا اس کے بعد کسی نے جھوٹ نہیں بولا؟ کوئی ہے ایسا؟ بلکہ میرے خیال میں صاف صاف سن کر بھی جتنا جھوٹ مسلمان بولتے ہیں اتنا غیر مسلم نہیں بولتے، جتنا دھوکہ مسلمان دیتے ہیں اتنا غیر مسلم نہیں دیتے ہوں گے، جتنے فراڈیے اور ٹھگ مسلمان ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ میری تائید کریں۔ خدا نے صاف صاف کہا کہ کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔ دنیا تو باغوں کے باغ کھا گئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان دعویٰ کرے گا کہ جب سے ہم نے یہ حکم سنا اور سب نے اس کے اوپر عمل کیا؟ پروردگار نے کہا شراب حرام ہے، کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مسلمان یہ نہیں پیتے؟ بلکہ ایک عالم دین کا جملہ میں نے جن سے یہ سنا اور وہ خود اپنے آپ حوالہ ہیں، میں اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حج پہ گیا اور وہ شراب کا عادی تھا، وہاں تو اسے شراب میسر نہ ہو، حج کا جتنا پیریڈ اور دورانیہ تھا وہ شراب نہ پی سکا۔ جیسے ہی واپس پہنچا اس نے خود اپنی رودات لکھی، میرا حج کا سفر، اس میں اس نے لکھا کہ جیسے ہی میں حج کر کے واپس پہنچا میں نے اپنے فریج سے سب سے پہلے بوتل شراب کی نکالی اور گھٹا گھٹ اسے میں پی گیا تاکہ میری تھکاوٹ اتر سکے۔ یہ کون پی رہا ہے؟ مسلمان پی رہا ہے۔ کب پی رہا ہے؟ حج کے فوراً بعد پی رہا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ دیکھیے ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر بستی میں اور ہر بستی کے ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ یا حاجی ملے گا یا زائر ملے گا۔ یہ دو مقامات ہمارے لیے سب سے اہم ہیں جہاں مسلمان جاتے ہیں، یا ہم حج پہ جاتے ہیں اور پھر مدینہ کی زیارت کو جاتے ہیں، یا ہم نجف کربلا اور شام اور مشہد مقدس اور قم المقدس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ یعنی مسلمانوں کے ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک فرد ایسا ضرور ملے گا کہ جس نے یہ نیک عمل انجام دیا ہوا ہوگا۔ مگر اگر آپ کو 1 لیٹر دودھ چاہیے ہو اور وہ بھی خالص، تو میرے خیال میں ہماری حالت یہ ہے کہ وہ نہیں ملے۔ تو پھر ہمیں ان سارے اعمال کا فائدہ کیا ہوا؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے جس نے اپنا لیا، عمل کر لیا تو اسے آل محمد کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ کیا سارے صاف احکام کو ہم نے مانا؟ نہیں مانا۔ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صاف کہہ دیا ہوتا علی کے بارے میں، تم ہو ہی کیا، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ علی کے مقابلے میں تم لا کس کو رہے ہو؟ اسے کہ جس کی زندگی کا زیادہ عرصہ شرک کرتے ہوئے گزرا۔ علی کے مقابلے میں اگر لانا ہے کم از کم ایسے کو لاؤ کہ جو درجہ عصمت پہ فائز ہو، پھر ہم تم سے بات کریں گے۔
پھر ہم تم سے بات کریں گے۔ اور دیکھیے رسول کوئی بادشاہ نہیں تھا، تھوڑا سا یہ بھی سن لیجئے کہ اپنے بعد علی کو اپنا ولی عہد بنایا۔ یہ ولی عہدی اور یہ والے کام وہاں ہوتے ہیں جہاں سلسلہ بادشاہت والا ہو۔ رسول بادشاہ تو نہیں ہے، آپ نے اگر ولی عہد پوچھنا ہے تو سعودی عرب جا کر پوچھئے اس کے بادشاہ کا ولی عہد کون ہے۔ کویت چلے جائیے، مسقط اور عمان، برطانیہ چلے جائیے، یہاں پر یہ سلسلہ ہے بادشاہت۔ رسول بادشاہ تو ہے نہیں، اب کیا چیز ہے جو رسول کے بعد علی کو ملے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ رسالت نہیں۔ ہمارا عقیدہ اس ممبر سے یہ بھی بیان ہونا چاہیے، جو لوگ شک اور شبہ میں رہتے ہیں پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، رسالت تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور سلسلہ رسالت ان پہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جب کوئی نہیں آئے گا پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا اگر کوئی ہوتا تو وہ فلاں ہوتا۔ دیکھیے گرمی تو ہے مگر میرے سے زیادہ آپ نے کپڑے نہیں پہن رکھے ہوں گے، پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر ہوتا تو وہ فلاں ہوتا۔ نہیں، سلسلہ نبوت محمد پہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کیا علی کی طرف کیا چیز ہے جو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ عصمت، یہ بھی ٹرانسفر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ علی تو اس سے پہلے معصوم ہے بھی صحیح، مگر یہ اگر ہم کہیں کہ عصمت یہ منتقل ہو رہی تھی علی کے بارے میں کہا جا رہا تھا، تو علی اس سے پہلے ہی معصوم ہے اور یہ عصمت بھی ٹرانسفر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ پھر کچھ تو ہے جو علی کو مل رہا تھا، دنیا کہہ رہی تھی صاف صاف کہا ہوتا، ارے اور کیسے کہتے صاف صاف، پالانوں کا منبر بنا کر ہاتھوں پہ اٹھا کر صاف صاف ہی تو کہا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے خیال میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کے بعد، مطالب تو ابھی اور تھے مگر ان کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، لیکن آج اتنا ہی۔ میں کوشش کروں گا کل بات یہیں سے شروع کی جائے اور اگلی مجلس کے ساتھ اسے متصل کیا جائے۔ آج تو بس اتنا ہی کہ یہ محرم کے ایام ہیں اور اسی علی اور نبی کا بیٹا سفر کی تیاری کر رہا ہے۔ حسین جس مدینہ میں محمد کے بدن پر کھیلتا رہا، آج اس مدینہ کو چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ قافلہ ایک مرتبہ مدینہ سے نکلنے لگا، یا رسول کے بیٹے کی حالت یہ ہے، مڑ مڑ کر روضہ پیغمبر کو دیکھتے ہیں، ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر آج بھی نشانی کے طور پر چند پتھر پڑے ہیں، اور اب تو اس کے قریب جانے سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ لوگ تنخواہوں پہ وہاں کھڑے کر رکھے ہیں کہ یہاں ان کے ماننے والے نہ آ سکیں۔ عزیزانو، یہ قافلہ چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ ہمارے قافلے کے پیچھے بھی ایک مختصر سا قافلہ ہے جو چل کے آ رہا ہے۔ عباس سے فرمایا جاؤ، جا کر دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔
حضرت عباس مڑے، جیسے ہی واپس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت پاک پیغمبر کے بزرگ صحابی ہیں عبداللہ ابن عروہ غفاری جن کا نام ہے، وہ مختصر سے قافلے کے ساتھ پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ جا کر خبر دی اپنے مولا اور آقا کو، جیسے ہی یہ سنا نا اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے عبداللہ کے پاس لے کر چل، میرے نانا کا صحابی آ رہا ہے۔ کہا آئے صحابی کے پاس، کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حسین جب سے سنا ہے نا کہ تو مدینہ سے جا رہا ہے، گھر میں آرام نہیں آ رہا تھا۔ حسین تجھے ایک بات بتاؤں، حسین تم چھوٹے تھے، تمہارے نانا مسجد میں تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا دامن الجھا، تمہارا پاؤں تمہارے دامن سے الجھا، تم گرنے ہی والے تھے کہ پیغمبر نے اپنا خطبہ چھوڑا، پیغمبر دوڑ کر گئے، واپس آئے، مجمع کے سامنے تجھے اپنے زانوں پہ بٹھایا، ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہا ھذا حسین ابن علی، یہ میرا حسین ہے، اسے دیکھو بھی، اسے پہچانو بھی۔ کبھی ایسا موقع آئے نا کہ جب یہ اپنے بچوں کے ساتھ، جب یہ اپنی پردہ دار بہنوں کے ساتھ مدینہ سے رخصت ہو رہا ہو، تم میں اگر کوئی موجود ہو نا اس کی مدد ضرور کرنا۔ کہا حسین میں نے تیرے نانا سے یہ بات سن رکھی تھی، آج جب پتہ چلا ہے کہ تو جا رہا ہے میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ فرمایا نانا کا صحابی بسم اللہ آئیے میرے ساتھ چلیے، میرے قافلے کے ساتھ چلیے۔ ایک جملہ اور عبداللہ نے کہا، میں کہوں گا عبداللہ تو نے بڑا حیا کیا ہے۔ عبداللہ نے سنو گے کون سا جملہ کہا؟ کہا نہیں حسین، جس قافلے میں زینب جیسی بھی ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جس قافلے میں زینب و ام کلثوم جیسی پردہ دار بیویاں ہوں، میں اس قافلے کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں اس قافلے کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ میں کہوں گا عبداللہ تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، ہم تیرا احترام کرتے ہیں، تو نے بڑا حیا کیا ہے محمد کی بیٹیوں کا، لیکن عبداللہ کاش تو ہوتا 11 محرم کو جب نبی زادیوں کو چلائے جانے کا ارادہ کیا جا رہا تھا نا، ان کے سروں کے اوپر چادریں نہیں تھیں، بے پلانے اونٹوں کے اوپر سوار کرایا گیا، ایک مرتبہ اس جگہ سے گزارا گیا جہاں پہ حسین ابن علی کا بے کور و کفن لاشا پڑا تھا۔ بین اپنے بھائی کے لاشے سے گزرنے لگی، اب اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، علی کی بیٹی ایسے آئی جیسے غازی پشت زین سے آیا تھا۔ عزادار و غازی کے ہاتھ نہیں تھے، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ آئی اس مقام پر جہاں پر بھائی کا کٹا ہوا لاشا پڑا ہے، ایک مرتبہ ایک سوال کیا، پتھروں کا ڈھیر تھا، اپنی کوہنیوں سے پتھر ہٹائے، جب کچھ رگیں نظر آئیں نا، کہا انت اخی الحسین، اجرکم علی اللہ، انت اخی الحسین، میرا ماں جایا حسین تو ہے۔ جب کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی نا، ہاں میں تیرا ماں جایا حسین ہوں، پھر ایک جملہ فرمایا این راسو کا، مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا، این لباسو کا، مجھے بتا تیرا لباس کہاں گیا۔ عزادار جب بی بی سوال کرنے لگی نا، کیا مدینہ والے محمد کا بیٹا تو ہے؟ کیا تو ہی وہ حسین ہے جسے میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ جواب آیا ہاں میں حسین ہوں۔ سوال کیا پھر تیرا سر کہاں گیا؟ تیری یہ کٹی ہوئی رگیں میرے سامنے کیوں ہیں؟ تیرے بدن پہ لباس نہیں ہے، وہ لباس کہاں گیا؟ عزادار جب سوال ہو رہے تھے نا، ایک مرتبہ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، انت اختی زینب، مجھے بتا کیا تو میری ماں جائی زینب ہے؟ اب بی بی نے کہا ہاں حسین میں زینب ہوں۔ ایک مرتبہ سوال کیا، اگر تو زینب ہے مجھے بتا این ردا ہو کے تیرے سر کی ردا کہاں گئی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ قافلہ چلنے لگا، میں بالکل بھی یہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات آ گئی
اب میں کوشش کروں کہ اسی کو مکمل کروں۔ علی کی بیٹی جب کوفہ کی جانب سفر کر رہی تھی نا، ایک مرتبہ وہ سفر بھی یاد آیا کہ جو بابا کے دور میں کیا تھا، جب علی کی شاہی تھی، مسند خلافت پر علی تھے، کوفہ دارالحکومت تھا، اپنے بیٹوں سے علی نے فرمایا تھا میرے حسن اور حسین بڑا عرصہ ہوا میں نے اپنی زینب کی زیارت نہیں کی، جاؤ میری بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ عباس ساتھ تھے۔ آج جب سفر کر رہی ہے نا، عباس موجود نہیں ہے۔ جب گئے ایک جملہ اور فرمایا، اگر وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کرنا۔ ایک جملہ فرمایا، میری بیٹی تھک جائے تو قافلہ روک دینا۔ راتوں کو سفر کرنا، صحراؤں کے ماحول میں علی کی شریف بیٹی ہے، نازوں کی پلی زینب ہے، دنوں کو آرام کرنا۔ دنوں کو آرام کرنا۔ لینے کے لیے بھائی گئے، واپس آ رہے تھے نا، عباس ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے تھے، شہزادی، میری آقا زادی، میری مرشد زادی، اگر تھک جائے تو بتا دینا، میں قافلہ روک دوں گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا علی نے، کہا دیکھو جب کوفہ کے باہر آ جانا نا، علی کو خبر دینا، میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے خود آؤں گا۔ عزادارو، قافلہ پہنچا، قافلہ دن کے وقت پہنچتا ہے، علی کو خبر دی گئی، فرمایا قافلے کو روک دو۔ قافلہ روکا گیا، کہا رات ہونے کا انتظار کرو۔ علی کی بیٹی رات کی تاریکی میں کوفہ کے اندر داخل ہوگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، ایک مرتبہ اعلان کرایا، آج کوفہ کا کوئی مرد باہر نہ نکلے، علی کی شہزادی آ رہی ہے، علی اس کے استقبال کے لیے جائے گا۔ عزادارو، کائنات کا شہنشاہ ہے علی ابن ابی طالب، اپنی بیٹی کو جب لینے کے لیے گئے ہیں نا، زینب کی ناکہ کی مہار کو علی نے خود اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ وقت کا امام ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنی بیٹی کی ناکہ کی مہار کو علی نے خود اپنے ہاتھوں سے تھاما، لے کر چلنے لگے۔ کوفہ کے اندر جب داخل ہوئے نا، عجیب درد بھرا ایک جملہ ہے، کہا زینب بیٹی ذرا محمل کا پردہ تو ہٹا۔ عزادارو، محمل کا پردہ ہٹا۔ امیر المومنین کی آنکھیں سامن کے بادلوں کی طرح برس بھی رہی تھی، کہہ رہے تھے زینب بیٹی یہ کوفہ کا فلاں بازار ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، بی بی نے جملہ سنا اور پردہ گرا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر وہی جملہ کہا، زینب بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹا۔ پردہ ہٹا، فرمایا یہ کوفہ کا فلاں چوک ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ علی کی شریف بیٹی تھی، نازوں کی پلی تھی، کہنے لگی بابا یہ باتیں تو بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں، یہ باتیں بیٹیوں کو بتانے والی تو نہیں ہوتی، یہ بازار، یہ چوک، یہ بازاروں کے رستے، یہ بیٹیوں کو تو بتائے نہیں جاتے۔ میں آپ کی شریف بیٹی ہوں، نازوں کی پلی زینب ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی آنکھیں برسی، کہنے لگے زینب بیٹی یاد رکھنا، آج تو کوفہ کے اندر علی کی شاہی میں شہزادی بن کر آ رہی ہے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بھائی موجود نہیں ہوں گے، عباس کا سایہ تیرے سر پہ نہیں ہوگا، تو شہزادی بنا کر نہیں، تو قیدی بنا کر لائی۔ اجرکم علی اللہ۔
अज़ादारो जब बाबा के वक्त में आई थी ना, काफिला दिन को पहुंचा था, अली ने कहा था रात होने का इंतज़ार करो, लेकिन अब जब जा रही है ना, काफिला रात को पहुंचा है, इब्न ज़ियाद बेगैरत कहता है दिन होने का इंतज़ार करो। आखिरी जुमला सुनो, इसके बाद मेरे अंदर पढ़ने की हिम्मत नहीं है। कहने लगा ये वो शहजादी है देखो जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा था। जब भी बाप से कहा था ना, बाबा से माँ की कब्र पे जाना है, अली खुद आगे चला करते, हसन एक तरफ चलते, हुसैन दूसरी तरफ चलते, अब्बास पीछे चला करते। अली बढ़कर कब्र पैगंबर के चिराग को बुझा दिया करते ताकि मेरी बेटी के कद पे भी किसी की नजर न पड़े। इमाम हसन ने पूछा, बाबा आप साथ हैं, हम साथ हैं, फिर कब्र चिराग पैगंबर को आप क्यों बुझा देते हैं? अली की आंखें बरसी, काली की गैरत गवारा नहीं करती मेरी बेटी के कद के ऊपर भी किसी की निगाह पड़े। अली ने अपने दौर में बुलवाया था, बीबी दिन को पहुंची थी, कल रात होने का इंतजार करो, लेकिन जब 11 मुहर्रम को आ रही है ना, एक मर्तबा रात को पहुंचती है, बेगैरत ने ऐलान करवाया, एक तो सुबह होने का इंतजार करो, दूसरा ये कल कूफा का कोई मर्द अपने घर में न रहे। लानतुल्लाह अलैहि